محترم بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں اور بہنوں، بیٹیوں، ماہ رمضان بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ آج کے جمعے کے بعد ایک ہی جمعہ آئے گا انشاءاللہ اس میں۔ تو جو آیت میں نے پڑھی ہے یہ سورہ بقرہ میں ماہ رمضان کے سلسلے کی آیات میں سے ایک آیت ہے۔ اس سے پہلے بھی روزے کا ذکر ہے، اس کے بعد بھی روزے کے مسائل کا ذکر ہے، درمیان میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ روزے کے ساتھ دعا کا خاص تعلق ہے، کیونکہ جب کوئی بندہ اللہ کے لیے کوئی کام سر انجام دیتا ہے، کوئی عمل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ جس طرح وہ مشہور واقعہ آپ نے کئی دفعہ سنا ہے، میں تفصیل میں نہیں جاتا، وہ 3 آدمی جو غار میں پھنس گئے تھے اور ان کا سلائیڈنگ سے غار کا منہ ہی بند ہو گیا، زندہ دفن ہو گئے۔ وہاں انہوں نے پھر سوچا کہ اب نہ ہماری آواز باہر جا سکتی ہے، نہ کسی کو اطلاع ہو سکتی ہے، کوئی عمل جو تم نے خاص اللہ کے لیے کیا ہو وہ پیش کرو۔ تینوں نے اپنا ایک ایک عمل پیش کیا، اللہ نے ان کو اس موت سے نجات عطا فرما دی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کے تذکرے میں دعا کا خاص طور پر ذکر فرمایا ہے کہ جب میرے بندے پوچھیں میرے بارے میں تو ان کو بتا دو بالکل قریب ہے، کوئی وسیلہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پوڑی لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو کہتے ہیں جی یہ ڈی سی صاحب کے پاس جانا ہو، چھوٹا سا افسر اس کے پاس جانا، پہلے جناب چپڑاسی کے پاس جانا پڑتا ہے، پھر اس کا آگے جو رجسٹرار ہوتا ہے اس کے پاس جانا، تم سیدھے ہی اللہ تک پہنچ گئے۔ حتیٰ کہ ایسے ایسے بدبخت لوگوں نے کہانیاں گھڑی ہیں کہ ایک شخص آیا جنید رحمت اللہ علیہ کے پاس، کہنے لگا بھائی دریا بڑی طغیانی پر ہے اور کوئی کشتی ملتی نہیں ہے اور میں نے پار جانا ہی جانا ہے، مجھے بڑی مشکل ہے، میرے گھر کے حالات کا تقاضا ہے۔ جنید نے کہا کوئی بات نہیں، تم میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ اور تم یہ کہتے آنا یا جنید یا جنید یا جنید، اے جنید میری مدد کر، اے جنید اے جنید۔ میں کہا ٹھیک ہے۔ جنید دریا کے اوپر پیدل چل پڑے اور پیچھے یہ صاحب بھی چل پڑے۔ اچھا انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا یا جنید یا جنید یا جنید۔ جب آگے جا رہے تھے جنید، ان کان لگایا تو وہ یہ کہہ رہے تھے یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ اب بیان کرنے والے یوں بیان کرتے لکھتے ہیں، شیطان نے اس کے دل میں خیال ڈالا کہ وہ تو یا اللہ کہہ رہا ہے اور تم یا جنید کہہ رہے ہو، یہ کس کا غلط بات ہے۔ اس نے بھی یا اللہ کہنا شروع کر دیا۔ جو ہی یا اللہ کہا نا بس ڈوبنے لگا، فوراً اللہ کو چھوڑ کر کہنے لگا یا جنید یا جنید یا جنید۔ جب دریا سے پار ہوا تو پوچھا حضرت ایک مشکل ہے، سوال ہے۔ کہا بتاؤ۔ کا سوال یہ ہے کہ آپ کہہ رہے تھے یا اللہ، مجھے بتایا تھا یا جنید، تو میں نے جب یا اللہ کہا تو میں تو ڈوبنے لگا تھا، تو آپ یا اللہ کہہ رہے تھے، میں یا جنید کہا تو بچ گیا اور یا اللہ کہا تو غرق ہونے لگا۔ نے کہا جنید تک تیری رسائی نہیں تو اللہ تک تو کیسے پہنچ گیا؟ اور سننے والے بھی ایسے جاہل ہوتے ہو، کہتے ہیں نعرہ فلاں۔ اور جاہلو قرآن کو دیکھو، قرآن کہتا ہے اذا سالک عبادی عنی فانی قریب، جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں پوچھے تو کوئی واسطے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں تک پہلے پہنچو اور پھر فلاں تک پہنچو۔ کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو۔ یہ تو عیسائیوں کا کام ہے، اور جاتے ہیں عیسائی
جی میں نے اس ہفتے میں اتنے گناہ کیے، اس کا جا بچہ تجھے معاف کیا، وہ تو خدا بن گیا معاف کرنا، تو کون ہوتا ہے معاف کرنے والا بھائی؟ تو یہ یقین کے درمیان میں اللہ اور بندے کے درمیان کوئی حائل ہو سکتا نہیں، اس لیے بات تھوڑی سی مشکل سے ہضم ہونے والی ہے، بات تھوڑی سی مشکل سے ہضم ہونے والی ہے، لیکن آپ لوگ میرا خطبہ سنتے رہتے ہیں اس لیے میں کر دیتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ ہمارا ایک تکیہ کلام، اچھا جی دعا کی درخواست ہے، دعا کی درخواست ہے، دعا کی درخواست ہے، مطلب بھئی یہ دجے ہی دعائیں کرتے رہے تو ساڈا کام چلتا رہے، آپ کرن دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ یہ جو رواج ہے یہ رواج قابل نظر ہے۔ لو دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی صحابہ سے ثابت ہے دعا کروانا۔ کبھی آپ حضرت انس کے گھر گئے اور وہاں 2 رکعتیں پڑھی، انہوں نے کھانا دعوت کی تھی، تو ان کی امی کہنے لگی یا رسول اللہ یہ میرا بچہ ہے، آپ نے میرے لیے دنیا آخرت کی ہر چیز کی دعا کا۔ ٹھیک ہے، ثابت ہے، لیکن اب جو ایک رواج بنا ہوا ہے نماز کے بعد دعا کریں سارے مل کر، ایک بھی رکا آ جاتا ہے جی دعا کیجئے، دوسرا بھی رکا آ جاتا ہے دعا کیجئے، میرا بچہ بیمار ہے، کوئی کہتا ہے میرا امتحان ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ 13 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے، وہاں جماعت کی صورت مشکل تھی، بلکہ چھپ چھپا کر نماز پڑھتے تھے۔ مدینہ میں گئے، اللہ نے اپنا وطن عطا کر دیا، پھر با جماعت نماز ہوتی تھی۔ آپ کو بھی جمعے پڑھتے ہوئے مدتیں گزر گئیں، درس سنتے ہوئے ہمیں بھی الحمدللہ۔ کبھی آپ نے یہ کہیں پڑھا یا سنا ہے کہ نماز کے بعد ایک اٹھا، اس نے کہا یا رسول اللہ میرے بچے بیمار ہے دعا کیجیے، دوسرا اٹھا اس نے کہا جی میں بڑا رزق میرا تنگ ہے دعا کیجیے؟ کہیں آپ نے پڑھا ہے کسی بھائی نے تو مجھے بھی بتا دو، یا کہیں سنا ہے تو مجھے بھی بتا دو، ضرورت تو ان کو بھی تھی نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تعلیم یہ دی تھی خود دعا کرو، دوسروں کو کہتے رہو دعا کرو دعا کرو۔ صرف اجتماعی دعا کی ایک مثال ملتی ہے، وہ کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ایک بندہ سامنے دروازے سے آیا، کہتا یا رسول اللہ مال مویشی ہلاک ہو گیا، کیسے سفر کرنا ناممکن ہو گیا، راستے میں پانی نہیں ہے، لوگ فوت ہو رہے ہیں، دعا کیجئے اللہ سے دعا کیجئے اللہ بارش۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیے، سب صحابہ نے بھی ہاتھ اٹھا دیے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا اللہم اسقنا اللہم اسقنا اللہم اسقنا، یا اللہ ہمیں بارش دے، یا اللہ ہمیں بارش دے، یا اللہ ہمیں بارش دے۔ بس اتنا ہی کہا، سلا پہاڑی تھی ایک طرف، صحابی کہتا اس کے پیچھے سے ایک چھوٹی سی بدلی نکلی اور درمیان میں آ کر پھیل گئی، اور خطبے دوران ہی پانی برسنی شروع ہو گئی۔ نبی کریم چھت ٹپک پڑی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی پر پانی کے قطرے گرنے لگے۔ بڑا ہمت والا بھی تھا نا، اس کو گھر میں جانا مشکل ہو گیا۔ اور آپ نے میدان میں نکل کر دعائے استسقاء نماز بھی پڑھی ہے اور دعا بھی کی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی مثال اس کی تو ملتی ہے، کسی نے درخواست کی دعا کیجیے، آپ نے کر دی، لیکن یہ جو اہتمام ہے اس کا نتیجہ میں تو یہی اکثر مجھے سمجھ آتا ہے کہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ دوسرے اس کے لیے دعا کر دیں، اور دوسرے کے متعلق سوچو جو اپنے لیے نہیں کرتا تیرے لیے بیچارہ کیا کرے گا۔ خود فکر کر، دوسروں کی دعا پر نہ رہو۔ خود ہر بندے کو چاہیے روزانہ اپنے رب تعالیٰ سے تعلق قائم کرے، خود دعا کرے، خود مانگے، کسی کے اوپر نہ رہے، سمجھے نا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جتنے وسیلے گنتے نا کہ رحم کر حضرت محمد مصطفیٰ کے واسطے، علی مرتضیٰ کے واسطے، حسن مجتبیٰ کے واسطے، حضرت گنگوہی کے واسطے، حضرت تھانوی کے واسطے، وہ تمام انبیاء کی دعائیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔
کسی نے کسی کا واسطہ دیا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیا ہو، حضرت جبریل کا واسطہ دیا ہو، ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ، سیدھی براہ راست اللہ تعالیٰ سے درخواست ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ہر مشکل میں انبیاء نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، اللہ کے بندوں نے پکارا۔ وہ جو 3 بندے غار میں پھنسے ہوئے تھے، کیا کسی کو نے کہا میرے لیے دعا کیجیے؟ قبروں پر جا کر کہتے حضرت صاحب ہمارے لیے دعا کیجیے، تجھ سے بڑا بے وقوف ہی کوئی نہیں، تو جاہل ہے۔ اللہ نے فرمایا اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہے جو اس کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی بات سن ہی نہیں سکتا، وہ سنتا ہی نہیں، دیوار کے پیچھے کوئی نہیں سنتا، اور اتنی منو مٹی کے نیچے تیری بات سن رہا ہے اور تیرے لیے دعا کر رہا ہے، کوئی عقل کا کام کا۔ تو میرے بھائیوں، دعا کے لیے نا چند چیزیں ضروری ہیں، ان میں ایک چیز تو یہ ضروری ہے کہ آدمی، جیسا کہ اللہ نے خود فرمایا کہ جب میرے بندے تجھ سے سوال کریں میرے بارے میں تو میں قریب ہوں، میں جب بھی کوئی مجھ سے دعا کرے میں قبول کرتا ہوں، ان پر لازم ہے یہ میری بات قبول کریں۔ اس سے معلوم ہے کہ بندے کو اللہ کی نافرمانی سے اجتناب کرنا چاہیے، اللہ کی بات ماننی چاہیے۔ صحیح بخاری میں ایک بندے کا نقشہ کھینچا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس میں دعا کی قبولیت کی ساری چیزیں ہی تقریباً شامل ہیں۔ فرمایا ایک بندہ ہے، سفر میں ہے، سفر میں دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ بندہ پردیسی ہوتا ہے نا، تو ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس اللہ وحدہ لا شریک ہے، ان کی بات بہت سنتا ہے۔ تو وہ مسافر ہے اور اشعثا، سر بکھرا ہوا ہے، اغبرا غبار آلود ہے، یمد یدہ، ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے یا رب یا رب، اے میرے پروردگار، اے میرے پالن ہار، مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، فأنا یستجاب لذالک، اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ ایک تو ویسے اللہ مہربان بڑا ہے، جتنا بھی گناہ گار ہو اگر توبہ پر آ جائے نا، یا اللہ مجھ سے ہو گیا، میں تیرا گناہ گار بندہ، معاف کر دے، اللہ سب پر قلم پھیر دیتا ہے، قلم پھیر دیتا ہے۔ صرف قلم ہی نہیں پھیرتا، گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل دیتا ہے۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہ وہ لوگ ہیں جن کی گناہوں کو اللہ تعالیٰ سیئات کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کا بہت اہتمام، اپنی روزی حلال روزی کمانے کا بہت فکر کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ بندہ جتنا بھی کما لے اس کا نصیب اس کے سوا کچھ نہیں کہ اس نے کھا لیا یا پہن لیا یا اللہ کے پاس ذخیرہ کر لیا، باقی تو وہ جتنی مرضی جائیداد جمع کر لے، حساب اس نے دینا ہے، موج دوسروں نے اڑانی ہے، بتا تجھے سے کیا حاصل ہوا۔ ایک تو یہ ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ضروری ہے کہ بندہ صبر کرے، صبر کے ساتھ۔ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تبارک و تعالی ضرور بالضرور دعا کرتا ہے جب تک انسان جلدی نہ کرے۔ کہا جلدی کیسے؟ کہا یہ کہ جی میں نے دعا کی اللہ سے، میں نے پھر دعا کی، میں نے پھر دعا، مگر میں دیکھتا ہوں میری تو سنتا ہی کوئی نہیں، میری تو نہیں سنتا، پتہ نہیں لوگوں کی سنتا ہے، میری تو نہیں سنتا۔ یہ کفر کا کلمہ ہے، ایمان کا نہیں ہے۔ ایک لڑکا ہے ابھی جوان ہو رہا ہے، اپنے والد سے کہتا ابا میں نے موٹر سائیکل لینی، اسے پتہ یہ بیوقوف جاہل جاتے ہی کہیں ٹکر مارے گا، نقصان کرے گا، وہ اس کے تقاضے کو نہیں مانتا، لیکن یہ نہیں کہ اس کے وہ کچھ نہیں، اس کی جگہ اسے کوئی اور چیز لے دیتا ہے، کوئی اور چیز لے دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بندوں پر ماں باپ سے کوئی نسبت ہی نہیں، نہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی تو کوئی نسبت ہی نہیں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے جس دن آسمان و زمین پیدا کیے
ایک کتاب میں لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، اور وہ کتاب اللہ کے پاس عرش کے اوپر موجود ہے، اور فرمایا اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں جن میں سے صرف ایک حصہ اس نے زمین پر نازل کیا ہے۔ اس ایک حصے کی بدولت جو دوست کسی دوست سے محبت کرتا ہے، ماں باپ کی آپس میں محبت ہے، ایک وحشی جانور اپنے بچے پر سے گزرتے وقت پاؤں اٹھا کر جو آگے رکھتا ہے، فرمایا یہ اس ایک حصے کا نتیجہ ہے، اور 99 حصے اللہ قیامت کے دن اپنی رحمت کے ظاہر فرمائے گا۔ تو یہ دنیا میں ایک حصہ ہی ہے، تھوڑا بہت جو چل رہا ہے، تو ماں باپ کی اپنے بچوں پر رحمت جو ہے وہ تو اس ایک حصے کا بھی ہزارواں لاکھواں حصہ ہے۔ تو اللہ کی رحمت وہ کوئی مانگے، بندہ اپنے رب سے مانگے اور وہ نہ دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے رب سے مانگتا ہے 3 چیزوں میں سے ایک چیز اس کو ہر حال میں ملتی ہے، یا تو جو اس نے مانگا اسی طرح اس کو مل جاتا ہے، یا جو کچھ اس نے مانگا ہے نا اس پر آنے والی برائی اتنی ٹال دی جاتی، مصیبتیں ٹال دی جاتی، یا پھر اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق اس کے لیے بہتر ہوتا ہے کہ اس کو نہ وہ دی جائے چیز دنیا میں، آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے۔ آخرت میں تو بہت ضرورت ہے، دنیا میں تو اتنی ضرورت نہیں ہے، آخرت میں بے حد ضرورت ہے، اس لیے دعا میں کبھی کمی نہیں کرنی چاہیے، اور صبر کے ساتھ کام لینا، صبر کے ساتھ۔ میں آپ کو 2-3 پیغمبروں کا انشاءاللہ قرآن مجید سے حال سناتا ہوں، کس طرح انہوں نے صبر کیا اور اللہ تعالیٰ نے آخر کار ان کی دعا قبول فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو کہ انہیں آگ میں پھینکا گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے بچا لیا۔ اب نہ ان کا قبیلہ ساتھ ہے نہ قوم ساتھ ہے، وطن میں بھی وہ نہیں رہ سکتے۔ انی ذاہب الی ربی، میں اب یہاں یہ رہنے کے قابل جگہ نہیں کہ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر صرف ایک آدمی ایمان لایا، وہ تھے لوط علیہ السلام، باقی کوئی ایمان ہی نہیں لایا، حالانکہ اپنی آنکھوں سے ساری بات دیکھی۔ پھر انہوں نے دعا کی یا اللہ اپنی فوج دے دے، رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے صالح بیٹا عطا کر دے۔ مدتیں گزر گئی۔ ایک دن مہمان آئے، سورہ ہود میں اللہ نے ذکر فرمایا، مہمان آئے تو خاموشی کے ساتھ اندر چلے گئے، انہیں نہ پوچھا کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے، ٹھنڈا پیو گے کہ گرم پیو گے، خاموشی سے اندر گئے۔ فجاء بعجل سمین، ایک موٹا تازہ بچڑا بھنا ہوا لے کر سامنے لا کر رکھ دیا۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، دیکھا کہ وہ تو مہمان صاحبان آگے ہاتھ اٹھاتے ہی نہیں۔ قال لا تأكلون، کہا کھاتے نہیں بھائی تم۔ ڈر گئے ابراہیم علیہ السلام، خوف زدہ ہو گئے کہ یہ معلوم ہوتا ہے کوئی دشمن ہے جو حملہ آور ہونے کے لیے آئے ہیں، ورنہ تو ان کو کھانا چاہیے تھا۔ کہنے لگے لا تخف، ابراہیم ڈرو نہیں، ہم آئے ہیں لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا کہ پیچھے ہی ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بھی کھڑی تھی، فضحکت، وہ ہنس پڑی کہ ہم نے کیا سمجھا اور یہ کیا نکل آیا۔ اس سے نبیوں کے علم غیب پر بھی بڑی روشنی پڑتی ہے، اگر آپ غور کریں نا۔ پتہ ہی نہیں چلا ابراہیم علیہ السلام کو کون ہے، وہ ان کو سمجھتے رہے مہمان ہیں۔ انہوں نے کہا ہم فرشتے ہیں، لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ جب یہ معاملہ ہوا تو ان کی بیوی جو پیچھے کھڑی تھی وہ ہنس پڑی۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم ان پر عذاب کے لیے آئے ہیں اور آپ کو بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں۔ قالت یا ویلتا، کہنے لگے اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، الد وانا عجوز عقیم، بچہ مجھے کیسے ہو سکتا ہے، میں تو بوڑھی بھی ہوں بانج بھی ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا کس طرح ہوگا؟ فرمایا
کہ کیا تم اللہ کی رحمت سے نا امید ہو؟ وہ بڑھاپے میں بھی 80 90 100 سال کی عمر میں بھی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کی رحمت سے نا امید ہو؟ کہا نہیں یا اللہ، نا امید نہیں، بس ایک حیرت ہوئی ہے تعجب کی، کیسے ہوگا، کیسے ہوگا؟ اس سے معلوم ہوا کہ اولاد کی دعا کے لیے بھی بندے کو قائم رہنا چاہیے، جب وہ چاہتا ہے دے دیتا ہے، نہ دے پھر بھی راضی رہنا چاہیے، پھر بھی راضی رہنا چاہیے۔ ہمارے لیے بہتر ہوتا وہ ہمیں دے دیتا، ہماری دعا کو ضائع تو وہ کرتا ہی نہیں۔ فرمایا ایوب اذ نادى ربہ، اور ایوب کو یاد کرو، اس نے اپنے رب سے دعا کی، انی مسنی الضر، کہ پروردگارا مجھے بڑی تکلیف پہنچی، مسنی الضر، میں بیمار ہو گیا، مجھے بڑی تکلیف پہنچی، وانت ارحم الراحمین، تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اچھا یہ تو انہیں کہا ہی نہیں کہ یا اللہ مجھے شفا دے دے، نہیں، اللہ کی تعریف کی کہ یا اللہ تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، میں بیمار ہوں، مجھے بڑی تکلیف پہنچی۔ اور سورہ صاد میں اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے ان الفاظ میں بھی دعا کی، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، شیطان نے یا اللہ مجھے بڑا دکھ اور بڑی تکلیف پہنچائی۔ یہاں پھر قصہ گو حضرات آ جاتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے، کوڑ چل گیا، کیڑے پڑ گئے، بدبو آتی تھی، گھر والوں نے ایک اروڑی پر پھینک دیا اور سب لوگوں نے ملنا چھوڑ دیا۔ ایک ان کی بیوی رحمہ نامی تھی، رحمت، وہ ان کا خیال کرتی تھی، تو وہ کھانے کے لیے ایک دن کچھ نہیں تھا تو اس نے اپنے بالوں کی ایک لٹ فروخت کر کے ان کو کھانے کے لیے کوئی چیز لا کر دی، تو وہ غصے ہو کر کہنے لگے کہ میں ٹھیک ہوا تو تمہیں میں 100 کوڑے ماروں گا۔ سب جھوٹ ہے، صاف ہی جھوٹ ہے، نہ قرآن میں یہ ذکر ہے نہ حدیث میں یہ ذکر ہے۔ یہ ہے یہودی، اسرائیلیات، نبیوں کی توہین کرنے والے۔ لوط علیہ السلام کے متعلق کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کی بیٹیوں نے ان کو شراب پلا کرنا زنا کروایا کہ باپ کی نسل جاری رہے، تورات میں لکھا ہوا۔ اور داؤد علیہ السلام کے متعلق لکھا ہے، ایک عورت پر نظر پڑ گئی، غسل کر رہی تھی، اس کے خاوند کو جہاد میں بھجوا کر قتل کر دیا اور اس سے پہلے اس کو اپنے گھر میں ڈال لیا، سلیمان اس سے پیدا ہوا، نعوذ باللہ من ذلک۔ بڑے ہی انبیاء کے متعلق بکواس کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ دیکھو وہ واقعہ میں نے آپ کو کئی دفعہ سنایا ہے کہ جب ہرقل کو خط لکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس نے کہا اس علاقے کے کوئی بندے لاؤ، میں تحقیق کرنا چاہتا ہوں۔ ان میں سے ایک سوال اس نے یہ کیا تھا کہ یہ جو نبوت کا دعویٰ جس نے کیا، اس کا نسب کیسا ہے؟ ابو سفیان نے کہا وہ تو بڑا عالی نسب ہے۔ انہوں نے کہا اسی طرح پیغمبر اونچے نسب میں بھیجے جاتے ہیں تاکہ کسی کو ان کی پیروی کرنے میں آر نہ ہو۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ نبی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی اس کے پاس بیٹھنے کو گوارا نہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ ایسا اونچے نسب کا ہوتا ہے کہ اونچے سے اونچے نسب والے بھی اس کی پیروی کو اپنے لیے عزت کا باعث سمجھتے ہیں، آر کا باعث نہیں سمجھتے۔ اب بیماری یہی نہیں ہوتی کہ کیڑے پڑ جائیں اور بدبو آنے لگے، بعض اوقات درد ایسی ہوتی ہے، ٹانگ میں درد شروع ہو جاتی ہے، کسی سے پوچھ لو، کمر کا درد، کئی بزرگ بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ، اگر پیچھے کرسیاں لگا لیا کریں تو بہتر ہے ویسے، کیونکہ پچھلوں کو بعض اوقات نظر نہیں آتا، یا ایک طرف یہاں تشریف لے آیا کریں تو اس میں بہتری ہے۔ اب یہ کیوں بیٹھے ہیں؟ کیا ان کے پاس بیٹھنے کو جی نہیں چاہتا؟ ماشاءاللہ سارے خوبصورت بھی ہے، لباس بھی اچھا ہے، باعزت بھی ہے، اللہ نے دنیا آخرت کی نعمتیں دی ہوئی ہیں۔ تو انبیاء ریموٹزم بھی ہو سکتا ہے، گھٹنوں کا درد بھی ہو سکتا ہے بھائی، کئی تکلیفیں ہو سکتی ہے جو کسی کو نظر ہی نہ آئے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ ایوب علیہ السلام نعوذ باللہ ان کو کیڑے پڑ گئے تھے، صاف ہی جھوٹ ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیات جو میں نے پڑھی ہے یہ ان کے متعلق آئی ہے۔
اور حدیث صرف ایک صحیح حدیث آئی ہے۔ ابن العربی نے لکھا کہ صرف ایک حدیث صحیح ہے، اس کے علاوہ سب اسرائیلیات صاف ہی جھوٹ ہے اور غلط بات ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ قرآن مجید میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ یہ دعا انہوں نے جب کی نا تو اللہ نے فرمایا ارکض برجلک، اپنا پاؤں زمین پر مار۔ پاؤں مارا تو ایک چشمہ پھوٹا، ھذا مغتسل بارد وشراب، یہ ہے پانی، غسل بھی کرو اور پیو بھی۔ تندرست ہو گیا ماشاءاللہ، پانی پیا، غسل کیا، وہ ساری تکلیف، اگر کوئی دردیں تھی وہ ٹھیک ہو گئی، کوئی بے چینی تھی یا کچھ بھی تھا نا، اللہ نے تندرستی عطا فرمائی۔ لیکن آگے پھر ایک تعریف کی ہے ان کی، نعم العبد انہ تواب، انا وجدنا، تین ان کی تعریف اللہ نے کی، انا وجدناہ صابرا، ہم نے پایا کہ وہ صبر کرنے والا تھا۔ یہ نہیں دوسرے تیسرے دن یا مہینے سال کے بعد ہی کہنا شروع کر دے یا اللہ تو نے کیا کر دیا، نہیں، صبر کرنے والا تھا۔ نعم العبد، اچھا، بہت اچھا بندہ تھا۔ انہ اواب، بار بار اللہ کی طرف ہی پلٹ کر آتا تھا، کہیں اور نہیں جاتا تھا۔ اس کے بعد اللہ نے ذکر کیا ہے اسماعیل علیہ السلام، ادریس اور ذوالکفل کا یہ سارے صبر کرنے والے۔ اس کے بعد اللہ نے ذکر کیا، یہ سورہ انبیاء میں ترتیب ہے۔ فرمایا وَذَنُّونَ، اور مچھلی والے کو یاد کر لو کہ قوم نے جب ان کی بات نہ مانی تو غصے ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے بد دعا کی یا اللہ ان پر عذاب بھیج، اور ان کو عذاب کی دھمکی دے کر اللہ کی اجازت کے بغیر ہی چلے گئے۔ حق یہ تھا وہیں رہتے، جب اللہ تعالیٰ اجازت دیتا، جیسا کہ نوح علیہ السلام کو جب اللہ نے کہا نا اب اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، پھر انہوں نے بد دعا کی، یہ پہلے ہی چلے گئے جا کر فظن ان لن نقدر علیہ، انہوں نے سمجھا کہ ہم ان پر گرفت نہیں کریں گے، کچھ نہیں کہیں گے، بغیر پوچھے ہی چلا گیا، غصے ہو کر چلا گیا۔ اب سمندر میں جب گئے، کشتی ایک پر سوار ہوئے تو فرمایا کہ ذُنُّون کو یاد کرو، جب کشتی پر سوار ہوئے تو کشتی میں سواریاں زیادہ تھیں، سواریاں زیادہ تھیں تو کچھ طوفان آیا تو کشتی غرق ہونے کا اندیشہ پیدا ہو گیا۔ ایسے موقع پر پہلے سامان پھینکتے ہیں، پھر کچھ سواریاں پھینکتے ہیں کہ کچھ ہی بچ جائیں۔ اب سامان پھینکنے کے بعد جب موقع آیا کہ ہر ایک کا دل چاہتا ہے میں بچوں، قرعہ ڈالا گیا، قرعے میں ان کا نام نکل آیا، اور بھی کئی لوگوں کا نکلا، سب کو انہوں نے اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ مچھلی نے ان کو سالم ہی نگل لیا۔ فنادا فی الظلمات، اندھیروں میں اس نے پھر اللہ کو پکارا۔ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا الگ، سمندر کے پانی کا اندھیرا الگ۔ اللہ نے ظلمات، کئی اندھیرے تھے، نہ کوئی وہاں مقدمہ ہو سکتا ہے، نہ پیچھے ملاقات ہو سکتی ہے، نہ کوئی وکیل ہے، رستہ ہی کوئی نہیں۔ فنادا فی الظلمات، انہوں نے پھر اندھیرے میں کہا لا الہ الا انت، یا اللہ تیرے سوا تو کوئی معبود نہیں، میں کس کو پکاروں؟ سبحانک، تو پاک ہے، تیرے لیے مجھے یہاں سے نکالنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ انی کنت من الظالمین، میں تو شروع سے ہی ظالموں سے، کنت میں نے ہمیشہ، میں تو ہمیشہ ہی ظالموں سے، یہ کہا ہی نہیں مجھے نکال لے، بس اللہ کی تعریف ہی کرتے ہیں۔ فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا قبول کی، ونجیناہ من الغم، غم سے انہیں نجات دے دی۔ مچھلی کو حکم ہوا کہ اس کو پھینک، وہ نکلی اور کنارے پر آئی، یونس علیہ السلام کو پھینک کر چلی۔ ہم نے ان پر ایک بیلدار پودا اگا دیا اور پھر ان کو ایک شہر، اسی شہر کی طرف دوبارہ نبی بنا کر بھیج دیا، اور فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے ان کو غم سے نجات دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ایسے ہی ایمان والے جب دعا کرتے ہیں نا، ہم ایسے ہی ان کو نجات دیتے ہیں۔ اور اس کا ایک معنی یہ ہے، كَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ کا ترمذی میں حدیث ہے،
حضرت سعد بن ابی وقاص فاتح ایران بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مچھلی والے کی دعا کوئی مومن کرے گا نا اللہ تعالیٰ اس کو غم سے نجات دے گا. کوئی مومن دعا کرے گا نا غم سے اللہ تعالیٰ اس کو نجات عطا فرمائے. تو میرے بھائیوں خود دعا کرنا سیکھو. دوسروں کو کہتے پھرنا دعا کرنا دعا کی درخواست ہے، یہ کوئی عام رواج اصحاب کرام میں ہو کہ جب کوئی کسی کو ملے تو اس سے الوداع ہوتے وقت دعا میں یاد ہے، دعا کی درخواست ہے. اب بھائی جان خود دعا کرو. دوسرے کو کہاں یاد رہتا ہے؟ کسی ایک کے متعلق ہو سکتا ہے کوئی خاص تعلق کو یاد رہ جائے، دوسرے کو تو یاد ہی نہیں رہتا. اچھا اگر کوئی دعا کے لیے کہہ دے تو ایک بھائی کے معمول سے مجھے بہت فائدہ ہوا، ساتھ ہی دعا کر دیا کرو، بعد میں کوئی نہیں یاد رہتا. کوئی کہہ دے نا دعا کرنا، کہ یا اللہ اس کی ضروری ہے، اس پر رحم فرما، ساتھ ہی نقدی دعا کر دیا کرو. لیکن زیادہ زور دوسروں پر نہ ڈالو، خود دعا کیا کرو. اللہ تعالی ہمیں اپنے رب سے تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور دعا کی لذت ہمیں عطا فرمائے. اور یہ جو روٹھا روٹھا رہنا ہے، کبھی مانگنا ہی نہیں بیٹھ کر تسلی سے، اپنے گناہوں کا اقرار ہی نہیں کرنا، اس کے سامنے رونا ہی نہیں ہے، یہ جو سنگ دلی ہے نا، اللہ تعالی ہمیں اس سے پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے.